بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد باب العقیقتی عقیقے کا بیان عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقا عن الحسن والحسین کبشن کبشن رواہ ابو داود وصححہ ابن خزیمہ وابن الجارود وعنہ الحق۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک ایک مینڈے سے عقیقہ کیا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، ابن خزیمہ، ابن جارود اور عبدالحق نے اسے صحیح کہا ہے، لیکن ابو حاتم نے اس کی مرسل ہونے کی ترجیح دی ہے۔ عقیقہ کے عین پر زبر اس ذبیحہ کو کہتے ہیں جو نومولود کی طرف سے ذبح کیا جاتا ہے، یعنی جو بچہ نیا پیدا ہوتا ہے نا، اس کی طرف سے ذبح کرنے والے جانور کو عقیقہ کہتے ہیں۔ اس کی طرف سے ذبح کرنے کے بعد اس تقریب کو بولتے ہیں عقیقہ۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اصل میں عقیقہ ان بالوں کو کہتے ہیں جو شکم مادر میں نومولود کے سر پر نکلتے ہیں۔ اس حالت میں نومولود کی طرف سے جو بکری ذبح کی جاتی ہے اسے عقیقہ کہتے ہیں، کیونکہ اس بال کو نومولود کے سر سے ذبح کے وقت مونڈ دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عقیقہ عق سے ماخوذ ہے، اور عق کے معنی پھاڑنے اور کاٹنے کے ہیں۔ نومولود کی طرف سے ذبح کی جانے والی بکری کو عقیقے کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کے اعضاء کو پیسز ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے اور پیٹ کو چیر پھاڑ دیا جاتا ہے۔ عق کے معنی ہے ذبح کیا، کبشن کبشن یعنی ایک ایک مینڈھا، دونوں میں ہر ایک کی طرف سے ایک ایک مینڈھا۔ اس حدیث میں لڑکے کی جانب سے ایک ہی جانور پر اکتفا جائز ہے، تعداد اس میں شرط کے طور پر نہیں بلکہ مستحب ہے۔ مستحب یہ ہے کہ ایک لڑکے کے لیے 2 کبش 2 مینڈھے اور لڑکی کے لیے 1 مینڈھا، لیکن اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے اگر انہیں تو 1 بھی دے سکتا ہے۔ مستحب ہے کہ 2 دے۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرهم ان يعقى عن الغلام شاطان۔ ان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں ایک جیسی اور ایک لڑکی کی طرف سے 1 بکری۔ ایک جیسی کا مطلب یہ ہے کہ دونوں اگر وہ دونوں ایک ماں سے ہے اگر تو بہتر ہے، یعنی تو ایک شکل کے ہے تو اور بہتر ہے، اور دونوں ایک عمر کے، ایک جسامت کے اور ایک شکل کے رہے تو بہتر ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرهم ان يعقى عن الغلام شاطان مکافئتان وعن الجاریة شاة رواہ الترمذی وصححہ اخرجہ احمد والاربعہ۔ بکری عقیقہ کریں، لڑکی کی طرف سے 1 بکری اور لڑکے کی طرف سے 2۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے۔ مکافئتان کے معنی ہے فا کے نیچے زیر، یہ بھی مکافیہ، فا کے نیچے زیر، مکافئتان، یہ بھی قول ہے کہ ایک جیسی ہوں، ایک دوسرے کی تقریباً ہم عمر ہوں بکریاں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسی ہوں جیسی قربانی اور زکوٰۃ میں دی جاتی ہیں، یعنی بغیر عیب والی۔ اور یہ بھی کہ قول ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی مثل ہوں، ایک ہم شکل ہوں۔ یہ جمہور کے نزدیک مستحب ہے، البتہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ عقیقے میں لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ذبح کرنی چاہیے۔ البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دونوں میں فرق کے قائل نہیں، مگر یہ حدیث ان کے خلاف ہے، اور مطلقاً شاۃ کے الفاظ سے یہ کہا گیا ہے کہ عقیقے کے جانور میں قربانی کے جانور کی شرائط نہیں ہے، لیکن اس کے لیے مساوی اور متقارب کی قید اس کا تقاضا کرتی ہے کہ اس میں کھلا ہوا نقص اور عیب نہ ہو۔ ان سمرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كل غلام مرتهن بعقیقۃ تذبح عنه يوم 7 ويهلق ويسمى، رواہ احمد
والاربعہ وصححہ الترمذی۔ حضرت سمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض رہن گروی رہتا ہے۔ پیدائش کے 7ویں دن 7ویں روز اس کا عقیقہ کیا جائے، سر کے بال منڈائے جائیں اور اس کا نام رکھا جائے۔ اسے احمد اور چاروں محدثین نے روایت کیا ہے۔ قطابی کا قول ہے کہ مرتہن کے مفہوم میں اختلاف ہے، اور سب سے عمدہ بات وہ ہے جو امام احمد بن حنبل نے فرمائی ہے کہ ایک لڑکا شفاعت کے متعلق ہے، یعنی جب بچے کا عقیقہ نہ کیا گیا ہو اور وہ بچہ فوت ہو جائے تو اپنے والدین کے حق میں سفارش نہیں کرے گا۔ اور یہ بھی قول ہے کہ عقیقہ ناگزیر اور لازمی ہے، اس کے لیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، اور بچے کو رہن سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح رہن مرتہن کے ہاتھ میں ہوتا ہے اسی کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے، اس طرح بچے کی طرف سے عقیقہ بھی ضروری ہے۔ توجیہ سے ان حضرات کی تائید ہوتی ہے جو عقیقے کو واجب قرار دیتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی گندگی، وہ اپنے بالوں کی گندگی، کیونکہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو گندگی وغیرہ اس کو سر کو لگی ہوئی رہتی ہے، کیونکہ اس آلائش کے اندر رہتا ہے، وہ اپنے بالوں کی گندگی و ناپاکی کی مرہون ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ اس سے گندگی کو دور کرو۔ بیوم سابع 7ویں دن یعنی 7ویں روز عقیقہ کرو، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر 7ویں روز گزر جائے تو پھر 14ویں روز وہ بھی گزر جائے تو پھر 21ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ اس بارے میں حدیث بھی مروی ہے مگر وہ ضعیف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو حدیث پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔